رات کے 4 بج رہے تھے، لوڈو کی گوٹیاں خاموش تھی اور میں نے اپنی ہی بہن کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے ہمارے رشتے کے تمام دھاگے الجھا کر رکھ دیے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ محض ایک بے زار کھیل ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ذہن میں کون سا خطرناک کھیل چل رہا ہے۔ میرے امی ابو سونے چلے گئے تو میں اور میری بہن زینب کمرے میں بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح شرط جیت کر اپنی وہ خواہش پوری کروں جو میں عرصے سے دل میں دبائے بیٹھا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ پہلی شرط ہم نے 500 روپے کی لگائی تو میں پہلی ہی گیم میں جیت گیا۔ زینب کہنے لگی، بھائی اس دفعہ 1000 کی شرط لگاتے ہیں، اور وہ 1000 والی گیم بھی میں ہی جیت گیا۔ زینب پھر کہنے لگی، بھائی اس دفعہ 2000 کی شرط لگاتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ 1000 جیتے گی تو 1500 واپس آ جائیں گے اور 500 میرے پاس ہو جائیں گے، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ 2000 والی شرط بھی میں ہی جیت گیا۔ اب رات کے 4 بج چکے تھے۔ میں نے کہا، زینب اب بس کرتے ہیں، صبح کالج بھی جانا ہے اور ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ اصل میں گیم ختم کر کے اسے اپنے اصل ٹاپک پر لانا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ نے اتنے سارے پیسے جیت لیے ہیں، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، زینب ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ سارے پیسے تمہیں ابھی مل جائیں گے، وہ بھی بغیر جیتے، اور کہو گی تو میں اپنے پاس سے 5000 مزید دے دوں گا، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر تم مانو تو۔ وہ کہنے لگی، کیا شرط ہے؟ بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ اب میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں میں اپنے دل کی بات بولوں اور اسے برا نہ لگ جائے۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا، میری شرط یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو بھی کروں تم نے منع نہیں کرنا۔ وہ چونکی اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا، جو بھی میرا دل کرے گا۔ وہ شاید سمجھی کہ میں اسے کوئی ہلکی پھلکی سزا دوں گا تو کہنے لگی، ہاں ہاں مجھے سزا منظور ہے۔ پھر میں نے اسے کچھ اشاروں اور کھل کر بتانا شروع کیا۔ وہ الجھ گئی اور کہنے لگی، کیا کہنا چاہتے ہو عمیر بھائی؟ کھل کے بولو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ لڑکیوں کی طرح شرما کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا، اصل میں رات کافی ہو گئی ہے، اس لیے لوڈو تو مزید نہیں کھیل سکتے۔ تمہیں اگر پیسے واپس چاہیے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، بلکہ میرے پاس 12000 ہیں، میں آدھے تمہیں دے دوں گا اگر تم یہ شرط ماننے کے لیے تیار ہو تو۔ وہ کہنے لگی، بتاؤ تو صحیح، پہلیاں مت بھجواؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تمہارے ساتھ وہ والا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں جو میاں بیوی کھیلتے ہیں۔ سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہو عمیر بھائی؟ آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، زینب ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو، اور ویسے یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تم میرے ساتھ لوڈو کھیلو، میں اپنے پیسے اسی طرح جیتوں گی جیسے ہاری تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید وہ غصہ کرے گی، لیکن وہ بالکل بھی غصہ نہیں ہوئی۔ وہ ایسے رد عمل دے رہی تھی جیسے میں نے کوئی انتہائی عام سی بات کہہ دی ہو۔ وہ پھر سے لوڈو کی گوٹیاں سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی، چلو چلو کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا، زینب سودا برا نہیں ہے، رات کافی ہو گئی ہے، صبح 8 بجے اٹھنا بھی ہے، مان جاؤ، تمہارے 3500 بھی دے دوں گا اور 5000 اپنی طرف سے بھی دوں گا۔ وہ کہنے لگی، بھائی مجھے پیسے واقعی چاہیے، کیونکہ کالج میں کنٹین والے کو 5000 روپے دینے ہیں۔ میں نے اسے آج دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر آج نہ دیے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بھی کچھ ایسے ہی مطالبے کرے گا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، زینب اس کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ 5000 کے لیے تمہیں ایسا بولے؟ وہ کہنے لگی، اس میں کیا بری بات ہے، بولنے والے تو بول دیتے ہیں، وہ تو میرا کام ہے نا کہ اس کی شرط مانوں یا نہ مانوں۔ میں نے غصے سے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے کالج میں شکایت کرتا اور اسے نکلوا دیتا۔ زینب ہنس کر کہنے لگی، ارے نہیں نہیں بھائی، وہ تو میری مچھلی ہے، میں تو اسے بیوقوف بنا کے اپنا خرچہ پانی نکالتی رہتی ہوں، وہ میرے پیچھے لٹو ہے، میں نے صرف اسے جھانسے میں رکھا ہوا ہے کہ کام کروں گی لیکن کرتی نہیں ہوں۔ لیکن شاید اس دفعہ وہ بہت چلاک بنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر کل پیسے نہ دیے تو تمہیں دیکھ لوں گا۔ اب زینب مجبور تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور کہا، زینب آفر تمہارے پاس ہے، خود فیصلہ کر لو، میں تو اسی صورت میں پیسے دوں گا اگر تم مجھے سکون پہنچاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، تم باتیں تو ایسی کر رہے ہو جیسے بہت ماہر ہو،
تم نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں ہے، تم تو خود بتا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں، حقیقت میں نہیں کیا، لیکن ویڈیوز میں دیکھ کر سب سیکھ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا، تمہیں وہ سارے طریقے یاد ہیں جو ویڈیو میں ہوتے ہیں؟ پھر وہ خود بتانے لگی تمہیں پتہ ہے میرا پسندیدہ طریقہ کون سا ہے؟ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا اور پوچھا تم نے کب دیکھا؟ وہ کہنے لگی ارے پاگل، دیکھا ہی تو ہے، جب بھی موقع ملے گا تو ویسا ہی کروں گی۔ پھر جب اس نے اپنا پسندیدہ طریقہ بتایا تو میں شرمندہ رہ گیا۔ میں نے کہا ہاں، تمہاری یہ خواہش ابھی پوری کر دیتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ وہ کہنے لگی اچھا، میری ایک شرط ہے، پھر میں تمہیں اجازت دوں گی۔ ابھی وہ شرط بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور امی اندر آ گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولی عمیر، تم لوگ اس وقت تک جاگ رہے ہو؟ شور مچایا ہوا ہے سارے گھر میں، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میرا دل دک سا رہ گیا، میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ میں نے سنبھل کر کہا ہاں امی، بس ابھی جاتا ہوں۔ امی نے زینب کے کمرے کی لائٹس آف کر دی اور کہا نہیں ابھی جاؤ، صبح کالج جانا ہے تم لوگوں کو۔ میں نے طریقی میں ہی کہا زینب یہ لو وہ پیسے جو میں تم سے جیتا تھا۔ چونکہ زینب مان چکی تھی اس لیے میں اسے وہ پیسے دے رہا تھا۔ سوچا کہ اگر آج کام نہیں ہوا تو کل لازمی ہو جائے گا۔ امی نے دیکھ لیا اور پوچھا یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ میں نے کہا امی، میں نے لوڈو میں جیتے تھے، بس ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے۔ امی کہنے لگی اب تم لوگ شرطیں لگا کے کھیلتے ہو، چلو فوراً سو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، پوری رات یہی سوچتا رہا کہ کاش امی نہ آتی، اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ صبح بہن مجھے اٹھانے آئی، ہم فریش ہوئے، ناشتہ کیا اور بائک پر کالج چلے گئے۔ وہاں دن بھر میرا دل پڑھائی میں نہیں لگا، ذہن میں صرف زینب ہی گھوم رہی تھی۔ چھٹی کے وقت جب میں باہر آیا تو دیکھا کہ میری بہن اور اس کی دوست آمنہ ساتھ آ رہی تھی۔ میں نے آتے ہی خوشی سے کہا بھائی مبارک ہو، گڈ نیوز ہے، آمنہ اور علی کا بریک اپ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اسے پسند کرتے ہو اور وہ تمہاری گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ آمنہ واقعی بہت خوبصورت تھی، مگر میرے ذہن میں الگ ہی گیم چل رہی تھی۔ اگر میں آمنہ کے لیے ہاں کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں زینب مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ آمنہ نے میرا نمبر لیا اور ہم بائک پر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بہن بولی بھائی اب تو ٹریٹ بنتی ہے، دیکھو رات کو تم میرے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اب تمہیں تمہاری پسند مل گئی ہے تو اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں یار، تم میں اور بات ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا مقابلہ؟ وہ تعریف سن کر خوش ہوئی اور کہنے لگی شکر ہے رات کو بات آگے نہیں بڑھی، اب ہم صرف بہن بھائی ہیں، تم آمنہ کے ساتھ خوش رہو۔ میں نے بائک کا شیشہ سیٹ کرتے ہوئے کہا نہیں زینب، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر یہی بات ہے تو میں ابھی آمنہ کو فون کر کے منع کر دیتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی دوستی نہیں رکھنی۔ وہ حیران ہو کر بولی کیا ہو گیا تمہیں، تم پاگل ہو گئے ہو، خود ہی تو کہتے تھے کہ آمنہ پسند ہے، اب کیوں منع کر رہے ہو؟ میں نے بائک کی رفتار دھیمی کی، پیچھے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں آمنہ کو اس لیے منع کر رہا ہوں زینب کیونکہ مجھے آمنہ نہیں، ہر قیمت پر صرف تم چاہیے ہو، اور جو راز تم نے کل رات مجھے بتایا تھا وہ میں۔ یہ سنتے ہی زینب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ عمیر محض مذاق نہیں کر رہا بلکہ وہ ایک ایسا جال بن چکا ہے جس سے نکلنا اب زینب کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ کالج سے گھر پہنچتے ہی عمیر کے ذہن میں ایک نیا اور خطرناک منصوبہ تیار ہو چکا تھا، ایک ایسا ماسٹر پلان جس کا پہلا قدم آج رات ہی اٹھایا جانا تھا۔ کیا زینب اپنے ہی گھر میں بننے والے اس جال میں پھنس جائے گی؟ کیا عمیر اپنی شرط پوری کروا کے رہے گا یا رات کے اندھیرے میں کوئی اور بڑا دھماکہ ہونے والا ہے؟ سسپینس ڈرامہ اور سچائی کا اگلا باب کھلنے والا ہے۔ پارٹ نمبر 2 کا انتظار کیجیے کیونکہ اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔